مجید وقتنا فإنه آخرت من جاهل الغيب والشهادة ولنجد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فجعلنا ونصرنا الذي قال تعالى الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الله تعالى عليه وسلم. نظر کے قرآن شریف کی آیت آیت حدیث پیش کر کے میں ختم کروں. آیت مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا ان الموت العبید اے میرے حبیب آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کروایا قوم کی بات سمجھ میں بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن ایک بات ہوتی ہے لیکن قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے ماں تقاضا کرتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی پر بات انسان کا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیث سے کہوایا کہ میرے حبیب آپ نماز کی نہیں پڑھو سے وقت بس ان الموت الذی تفیدون منہ کہ وہ موت جس سے تم لوگ بھاگ رہے ہو جس سے تم لوگ بھاگ رہے ہو وہ موت جس سے تم لوگ بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم لا شک و شبہ موت سے ضرور ملاقات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آنے کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو زندگی گزارنے کا جو انداز ہے اسی سے سمجھنا ہے. اس فکر کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی شب و روز کا لمحات گزارتے اس کی سمجھ آ جاتے کہ آخرت کی فکر ہے آپ کو سکھاتی ہے دنیا کی ہر چار جانب سے اذان کی آواز آتی ہے نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ حساب تک نہیں ہوتا. اور ہم جس چیز کے عمل کرتے ہیں جو کوششیں کرتے ہیں وہ 100 سال کے لیے ایک لمبے زمانے کے لیے آپ دن بناتے ہیں صحیح تو وہ اپنے طرز زندگی سے ہم یہ بتا رہے ہیں سے بنایا وہ بندے جن کو موت کی ہے جس کو موت کا ذکر کر کے اس کے بدن کے روٹے کھڑے نہیں ہوا آپ پہلی بھی وشواس سے تو کافی ہو رہا اتنا عربی افسر ہے عربی قاعدے کے ساتھ اتنا علما یہ سب صبح کو ختم کرنے کی بات وہ مولا جس سے پورے بھاگ لے گئے اللہ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بات جس سے ضرور ملاقات کرے گا. کیا لوگ خوف ہے کہ کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا ماننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ماننے کے بعد خوف ختم ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے سما قرآن بالکل لوگ موت کے بعد اس رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے جو رب ظاہر کو بھی جانتا ہے چھپا ہوا ہے. بند کمرے میں بندہ کیا اسے بھی جانتا ہے بڑی محفل میں کیا کرتا اسے بھی جانتا ہے اور ہمارے ذہنی سب کو سماعت بھی جانتا ہے ہماری باتوں میں. میرا باطن کتنا گندا ہے آپ کی نگاہ اس میں نہیں لیکن جس رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی
ہمارے سارے ٹھیک کیا ہوگا بڑی معقول کو اور بتائے گا دنیا میں کیا سکتے اور بتائے گا دنیا میں جو تم کیا کرتے تو بتائے گا اتنا بتائے گا تو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے سنسار میں ہمیں سب خیر ہی کرا ذرے کا حساب ہوگا اگر ذرہ برابر کوئی نہیں اس کا سیدھا فرمائے گا اور جو ذرا برابر گناہ کرے گا بندہ اس کو اس کی سزا قرآن میں صاحب مرنا تو ہے کیا ہم کچھ بھی سوچتے رہتے سب لوگ یہ تو حدیث کو پیش کرنا اس کی بڑی طویل بات اسٹیج کو بیان کرتا ہوں اکثر لوگ چاہتے اپنے بچن لیکن کیا کام کرتے نہ تو ہماری زندگی میں سات چیز آنے سے دیکھ جاتا ہے سات چیزیں آنے سے دیکھ اس کے بعد بڑے کرمانہ انداز محبت کو سمجھاتا ہم کرتے سے اپنی امت کی فرماتے کہ تم عبادت کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے تمہیں اللہ نے نوازا ہے مان سے نوازا ہے تمہارے تمہارے بڑے کی بن گیا بچوں اپنی صورت ہے پھر اس کے باوجود تم آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے کیا تم لوگ میری ایسی محتاجی کا انتظار کر جو محتاجی تم اللہ کے ذکر سے بات یعنی جو محتاج یہ ہے یہ جو پیسے نہیں ہوتے تو اپنے جیل کو اپنے گھر اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پریشان ہو تمہیں وہ موقع کے پیسے ہو رہی ہے تو پھر تم عبادت کیوں نہیں کرتے ہو کیا تم عبادت کرنے کے لیے محتاجی کرتی کا انتظار کرو پیسے ختم ہونے کا انتظار کرو اس وقت تم پریشان ہو دعا فرماتے اپنی سب سے غریبوں سے فرما تم عبادت کیوں تم آخر اور کہنے تو وہ محمد کی غریب کو کیا تم لوگ ایسی مالداری کا انتظار کرو جو مالداری تمہیں سرکش بنا جو مالداری تمہیں گنہگار بنا جو مالداری تمہیں گھمنڈی بنا جو مالداری میں تمہیں اللہ کا نافرمان بنا دے آپ کی سوسائٹی سماج پر رہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو دولت کا صحیح استعمال کر پاتے ہیں ورنہ جس دروازے سے دولت آتی ہے اسی دروازے گناہ بھی آتا ہے تو اصول فرماتے ہیں کیا ایسی مالداری کا انتظار ہے کی کرنے کے لیے جو مالداری تمہیں سرکس بنا دے کمنٹری بنا دے مجھے یاد رکھنا دے جب مالداری آئے تو اپنے سے نیچے پہنچو اس سوچ کے جب مالک ہو جاؤ تب آپ کو کچھ بھی کرو یعنی ایسی مالدار باندھنے سے پہلے دیکھ سکتے اور کسی چیز میں فرماتے اور ہر ضرورت سے بات کہ امت کی صحت مندوں سے فرماتے تمہیں صحت نہیں ہے تندرستی تم اپنے کام کے لیے یا اپنے کام کے لیے تم جہاں جاتے چلے جاتے آج وہ کہتا ہے یہ کام ہے وہ کام ہے فلاں کام ہے سارے لوگ اپنا سے کام سنا ہے لیکن اصل پر ہونا کیا ہے وہ اللہ کے عبادت اس کام کو آپ کام نہیں سمجھتے ہیں جبکہ اصل کام ہماری زندگی کا اصل کام وہ اللہ کی عبادت بھی ہے وہ ہمارے اس کام کو کام تمہارے حضور فرماتے ہیں یا اے میری امت کے صحت مندوں یا نیکیاں کرنے کے لیے ایسی بیماری کا انتظار کرو جو بیماری تمہارے جسم میں بگاڑ پیدا کرے تمہارے جسم یہ عذاب علیہ
کوئی پوائنٹ سامنے رکھے گا ہم لوگ کو مطلب ہم لوگ بیمار ہے، اس لیے ہم لوگ کو فکر رہتی ہے کہ آزاد ہوگی، مسئلہ بھی جانتے ہیں کہ پابندر ہوگی تو پرانا کیوں. تو اصول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی بیماری کا انتظار کرو جو بیماری ہمارے جسم میں بگاڑ پیدا کر سکتے. دیکھتے ہوئے لوگ آج ایک بوڑھا آدمی، ایک بیمار آدمی پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے، آج میری صحت دیکھی تو پڑ جاتا ہے. اور بس کے بیمار آدمی مسجد میں جاتا ہے تو کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. ایک طرف پہ جاتا ہے کہ کاش آج مجھے صحت ملتی تو پھر لمبا رکوع کرتا، لمبا سجدہ کرتا اور دیر تک سجدے عبادت کرتا، لیکن صحت بات نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور تم جتنا لمبا رکوع کرنا چاہو گے ہم لوگ صحت ہے، تندرستی ہے، تو پھر عبادت کو نہیں کرتے. کیا تم عبادت کرنے کے لیے بیماری کا انتظار کرو جو بیماری تمہارے جسم میں بگاڑ ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں او ارمن مفتیدا، یہ یاد رکھو، او ارمن مفتیدا، اے اپنی امت کے جوانوں سے اگر دیر سے فرماتے ہیں 30 سال کی، 40 سال کی، 25 سال کی زندگی گزارتے ہیں، 50 سال کی زندگی گزارتے ہیں، ہوگا تو زور اے میری امت کے جوانوں سے دیر ہو، تم آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتی؟ کیا آخرت کی فکر کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار ہے جو بڑھاپے تمہاری عقل کو ضائع کر دے؟ آخرت کی فکر بڑھاپے کا انتظار ہے. تو بڑھاپا آئے گا تو ہم اکثر ہمارے بڑے لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں امام صاحب 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے لیکن اکثر بھول جاتا ہوں، 4 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے اکثر بھول جاتا ہوں کہ 3 رکعت پڑھی 4 رکعت بڑی ایسی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جو اپنے گھر کے مطابق کرنے کے کس کا گھر ہے، ایسی عمر بھی آتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں اے اپنی امت کے جوانوں اور ڈھیروں آخرت کے کیوں نہیں کرتے کرنے کے لیے تمہاری عقل کو ظاہر کر. اور حضور فرماتے ہیں آؤ موت مجھے تھا یا اچانک موت کا انتظار کرو، کیا اچانک موت آئے گی تو بات کرو گے، اچانک جب موت آئے گی تو پھر دوا نہیں فرصت نہیں ملے گی. کہیں ایسے ہوتا ہے نا کسی حادثے کے شکار ہوگا ہے، اچانک موت آئے گی تو دوا کی فرصت نہیں ملے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگتے، اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگتے. ہم لوگ مانگنے جب اچانک موت آئی تو فرماتے کہ اچانک موت کو انتظار کر. اور حضور آگے فرماتے اور دجال یا کانا دجال میں ہمیں انتظار کرو کہ کانا دجال آئے گا نہیں، آپ سے بات کرنی چاہیے، آخر کرنی چاہیے کیونکہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے. کانا دجال آ چکا ہے تو کانا دجال نہ کتنی کلمہ کافی سمجھا لگتا نہیں کہ کوئی ڈاکٹر جو ہمیں سمجھا. ہمیں دجال کے جب پرچم ہو غائب نہیں کر رہا فرماتے ہیں جس کا بھی انتظار ہے وہ تمہارے حق میں ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کے لیے جس کا انتظار ہے وہ تمہارے حق میں مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. اور آخر میں حضور صاحب حضور فرماتے ہیں جب نیکیاں کرنے کے لیے قیامت کا انتظار کرو، اتنا بتائے کہ آسمان ٹوٹ پڑے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر بہات میں جائیں گے، مردے اپنی اپنی وزر قبور و پہنچ کر مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا. اس منظر کو کرو گے قیامت کا انتظار ہے. صرف فرماتے قیامت کا انتظار سنو اور صاف اور بھاؤ ہوگا. قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو میں پھر مرو کہ اس دن انسان اپنے باپ اپنے بھائی اپنے دوست احباب سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا. تو اسے فرماتے ان 7 چیزوں کے آنے سے اور آخر فکر کرو اللہ تعالیٰ سب کو کرنے نہیں ہوتے. آخری بات جو آپ ہو گیا آخری بات دیکھیے ہم لوگ ابھی ہم لوگ مانتا سے ہم لوگ آئے ہے نا، تو ہم لوگ پیدل آ رہے پر لیکن عام طور پر مان لیا حضرت اگر 22 سے یہاں آئے یہ پتا ہی مثال سے ایک بات کہنا چاہوں 22 سے آئے تو یہ بتائیے کہ ان کا 22 سے یہاں آنا یہ جب 22 سے نہیں آئے مثال میں
बाइक से यहाँ आना, क्या बाइक पे सवार होना मकसद है या बिना श्री का श्री पुराना?